اس کا سر ایک اور بھی ایک پہلو ہے یہ کہ انٹیلیجنٹ جو انٹیلیجنس جو ہے ان کی، اس کا مطلب ہے وہ موجود ہے. جیسے مارا انہوں نے ایٹمی سائنسدانوں کو، تو کسی کو فائرنگ کر کے مارا، کسی کو بم فٹ کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ ایجنٹس ان کے یہاں پر موجود ہیں. اس طرح کی واردات تو ہو جاتی ہے. آپ گھات لگا کے کسی کو مار دیا، آپ نے کوئی کرائے کا قاتل حاصل کر لیا، اس نے کسی کو نشانہ بنا لیا. یہ بالکل مختلف قسم کی واردات، گائیڈڈ میزائل اس میں اور استعمال ہوا ہے. یہ جو واردات ہے بالکل مختلف قسم کی واردات. ایک گائیڈڈ میزائل آئے اور ایک عمارت میں آپ کے معزز مہمان کو نشانہ بنا دے اور ایک آدمی اس کے ساتھ مارا جائے. بالکل ایسا نہیں ہوا ہے. پریسائز اٹیک اس کو کہتے ہیں. پریسائز اٹیک ہے. تو پھر دفاعی نظام ان کا کیا کر رہا ہے؟ کچھ تہران جو ہے، تہران ایک صحرا کی طرح ہے، کھلا میدان ہے، جو آئے یہاں بم برسا کے. آئرن ڈوم سسٹم سر اسرائیل کا، وہ دیکھیں وہ راکٹ فائر ہوتے ہیں، وہ اڑا دیتے ہیں. اس لیے یہ بہت سنجیدہ سوال ہو گیا ہے. اور ایران جو ہے وہ جو مزاحمت کی تحریکیں ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہے. دعوے اس کے ہیں بڑے یعنی اسٹرانگ ورڈڈ سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں اس کے لیڈروں کے، ایک توانائی دیتے ہیں سننے والوں کو. لیکن کیا بس یہ سب لفظی باتیں ہیں، عملی اقدام نہیں ہے؟ اس کا سر کیا جواب دینا چاہیے، کیا جواب آ سکتا ہے؟ کیونکہ جب وہ ہوا تھا یہ قاسم تو ان سلیمانی کا کام ہے نا، میرا کام نہیں ہے. ہاں لیکن انہوں نے کہا ہے ہم اس کا جواب دیں گے، وہ دے کے دکھائیں، اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں. ان کا حملہ کیا گیا. قاسم سلیمانی کا کیا جواب دیا تھا؟ بھائی وہ تو کلیئر تھی بات. وہ تو ان کے عراق کی سرزمین پہ تھا، وہاں حملہ ہوا ہے ان کے اوپر. جواب میں امریکہ نے کہا کہ ہم نے کیا کیونکہ ہمیں یہ مطلوب تھا، اس نے ہمارے بندے مارے ہیں بہت سے. تو وہ اب یہ جو ہوا ہے یہ تو ایران کی سرزمین پہ ہوا ہے، ایران کی سالمیت پہ حملہ ہوا ہے، ایران کی سرحدی خلاف ورزی ہوئی ہے. بالکل. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ دیں گے. تو دکھائیں، آپ بتائیں کس سے بدلہ دیں گے اور کب لیں گے. اور عالم اسلام دیکھیے، ہمارا سارا کام ہی لفظ موٹے موٹے الفاظ بولتے ہیں، ہم بڑھ کے لگاتے اور نعرے لگاتے، اور عملی میدان جو ہے عمل کا میدان، اس میں خالی ہاتھ ہے، اس میں ہم برہنہ کھڑے، کوئی دفاع نہیں ہے ہمارا، کوئی چھتری نہیں ہے ہمارے اوپر، کوئی امبریلا نہیں ہے، کھلے آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں. کیسے وہ اطمینان سے آئے اور ان کو مارتے ہوئے چلے گئے؟ تو یہ ایک بڑی سنگین صورتحال ہے. جو ایران کے جو رہنما ہیں ان کو جواب دینا ہوگا، ان کو اعتماد میں لینا ہوگا. ابھی ان کو رپورٹ بھی جاری کرنی ہوگی. ابھی تک کوئی ایسا تفصیلی بیان نہیں آیا جس سے معلوم ہو کہ یہ واردات کس طرح ہوئی ہے. اب تو سناٹا ہے، بالکل خاموشی. ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں ابھی. اسرائیل کو بھی جرت نہیں ہو سکی ابھی تک قبول کرنے کی. یعنی وائٹ ہاؤس اجتناب کر رہا ہے. وائٹ ہاؤس نہیں اجتناب کر رہا، ذمہ داری نہیں لے رہا. تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ کیسے ہو گیا؟ اگر کس نے میزائل پھینکا ہے، میزائل کیسے آیا ہے، کہاں سے آیا، سرحدیں کیسے اس نے عبور کی ہیں، یا کوئی اور واردات ہوئی ہے، یا کوئی اندر سے کوئی واردات ہو گئی، کیسے ہوئے، کیا سیکورٹی کے انتظامات کیا تھے؟ ایک ہائی پروفائل شخصیت کے بہت سنگین سوالات اٹھے ہیں. یہ حماس کا جو جذبہ ہے اس کو تو کمزور نہیں کر سکے گی یہ شہادت جو ہے. وہ تو ان کے لیڈروں کے بیان ہے. 39,000 شہادتیں ہو چکی ہیں. 39,000 جو غزہ کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں اپاہج ہو چکے ہیں، بچے، بوڑھے، عورتیں، اور بے گور و کفن ایک ایک قبر میں کئی لاشیں. کیا دنیا دیکھ رہی ہے اور ٹس سے مس نہیں ہو رہی. لیکن سوال یہ ہے کہ شہادت جو ہے، تو ہم تو شعر پڑھ دیں گے اقبال کے، شہادت مطلوبہ مقصود محمد، نہ مال غنیمت نہ کچور کچھ. مگر یہ شعر، ریاستیں شعر پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی. ریاستیں اپنے دفاع کو مضبوط بناتی ہیں اور پھر ان پہ حملہ کرنے والوں کے دانت کھٹے کرتی ہیں. تو ریاست جو ہے وہ ہنس کے نہیں دکھا سکتی، وہ مشاعرہ پڑھ کے نہیں دکھا سکتی، وہ داد وصول نہیں کر سکتی لفظوں کے بم گرا کر. ایکشن کر کے دکھانا ہوگا نا، ریاست کچھ کر کے دکھانا ہوگا اور بتانا ہوگا یہ کیسا ہوا ہے. یہ فوری طور پر ذمہ داری ہے. ہمیں بڑا احترام ہے، ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے بھائی ہیں ایران کی حکومت جو ہے، مگر اس کی ذمہ داری ہے کہ پورے عالم اسلام کو اعتماد میں لے. ابھی تو آپ دیکھیں
غزہ پہ تو اب ہمارے طیب اردوان بھی چیخ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی میں تو دیکھ نہیں سکتا جو ہو رہا ہے. سر امریکی ڈاکٹرز جو گئے ہیں انہوں نے رپورٹ کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ 92,000 ہو سکتی ہے تعداد, یعنی کہ یہ تو جو رپورٹ ہی نہیں ہوئے. امریکی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, اپنے پریزیڈنٹ کو چٹھی لکھ رہے ہیں, جی ہاں, مگر کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہے. تو بات یہ ہے کہ یہ سارے یہ جو خون ناحق ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس کا کوئی حساب نہیں چکائے گا. کیا ہم اسی طرح ٹسوے بہاتے رہیں گے اور بس اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جائیں گے؟ یہ سوال ہے جو آج ہمارے سامنے درپیش ہے, اور سب سے پہلا جواب اس کا جو ہے وہ تہران سے آنا چاہیے صحیح, اور ہمیں بتانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر, کیونکہ رد عمل بھی آیا, پاکستان نے اس کا بڑا, ٹھیک ہے رد عمل تو آنا تھا, اب جو بھی کہہ رہی ہے رد عمل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ تو نماز جنازہ سر قرارداد منظور ہو گئی ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں, بڑی ایک اچھی قرارداد ہے اور جذبات کا اظہار ہوا ہے, قومی اسمبلی میں جمع ہو گئی ہے, یہاں بھی قرارداد منظور ہو جائے گی. جماعت اسلامی کا دھرنا ہے, وہاں غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کی شہادت قبول کرے, ان کے درجات بلند کرے, یہ سب ہوگا. صحیح, لیکن حساب بھی ہوگا, ٹھیک ہے, اور حساب ہونا چاہیے.